چہرہ بتا رہا ہے اللہ والے، لیکن ڈھول رسی کے لیے اتنے پریشان. کہا بیٹی یہ وسیلہ ہے پانی نکالنے کا. بچی کہنے لگی ڈھول رسی تو نہیں ہے، ابھی پانی نکال دے. کہا کیسے؟ کہا ٹھہریے. بچی قریب آئی، آنے کے بعد اس نے کنویں کے اندر تھوکا. جیسی تھوکا کہ ابھی تھوک نیچے نہیں گیا تھا، پانی کنارے پہ آ کے لگ جاتا ہے. بچی کہتی ہے حضور وضو کیجئے، نماز ادا کیجئے. پاپا نے جلدی سے وضو کیا. کہتے میں نے نماز ادا کی. اس کے بعد میں نے کہا بچی ذرا ٹھہر تو سکی. اس نے کہا اب کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ تجھ پہ نماز فرض ہو جائے، تیرے حالات بھی نہیں لگتے تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے. بیٹی روزے تجھ پہ فرض نہیں ہے. بیٹی بتا تو صحیح کون سی عبادت تو نے کی ہے کہ تو نے تھوکا اور پانی کنارے پہ آ گیا؟ کون سی عبادت ایسی کی ہے اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے؟ بچی نے کہا تھا بابا چاہیے وضو ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے، یہ راز کے راز رہنے دے، مجھ سے نہ پوچھے. کہا بیٹی بتا تو صحیح یہ کون سی عبادت ہے؟ بچی نے کہا بابا یہ سچ ہے، نماز مجھ پہ فرض نہیں ہے، حج مجھ پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے، روزہ مجھ پہ فرض نہیں ہے. کہا پھر کون سی عبادت کی ہے؟ بچی کہتی ہے بتانا نہیں کسی کو. جب رات کو بستر پہ آتی ہوں میری ماں تصویر آ کے دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہ سونا جب تک 1000 مرتبہ حضور پہ درود نہ پڑھ لے. اس نے کہا یہ سارا کمال نہ سجدوں کا ہے نہ عبادتوں کا ہے، اگر ہے تو مدینے والے پہ درود پڑھ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عماد رضا صاحب قبلہ، حضور عدنانیہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. اپنے بچوں کے شیڈیول میں یہ بھی ڈالیے کہ تجھے 5 منٹ صرف حضور پہ درود پڑھنا ہے. جب بچپن ایسا ہوگا تو جوانی کیسی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. بچپن ایسا ہوگا تو جوانی کیسی ہوگی. میں نے کہا تھا مسجد میں جاتے ہو روگے مار کے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو اللہ سنتا نہیں، وہ دیتا ہی نہیں. بچے میں نے کہا تھا دودھ پیتے بچے، دیکھا ہے جب تک روئے نہ ماں دودھ نہیں پلاتی. کبھی تو نے مسجد میں جا کے چند قطرے آنسوؤں کے گرائے؟ کبھی یہ ضد کی ہے مالک جب تک دے گا نہیں اٹھنا نہیں ہے؟ کبھی بیٹھا ہے تو یہ کہہ کے کہ مالک اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو نہیں نوازے گا؟ وہ بھی تو تیرا ذوق طلب دیکھتا ہے، تجھ میں کتنی عاشقی ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو نے رسمن اٹھائے ہاتھ چل دیا، گر کبھی سجدے میں، کبھی کیسے تو ہے دینے والا، تیرے سوا کہیں سے نہیں ملنا ہے. پھر تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے ان کی نسل کا واسطہ، تجھے خاتون جنت کا واسطہ. اور عہد کر اس وقت تک نہیں جانا جب تک لینا نہیں ہے. خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے، تو ضد کر کے بیٹھ وہ تیری نسلوں کے انتظامات فرما دے. مسجد میں جا رہا یوں کیا اور 4-5 منتظمین کو نہ لیا، 2-3 امام کو پورے بلی کئی بات ہے. اس کے بعد نکل گیا یہ ایک جگہ پہ مقتدی میں ایک جگہ گیا سرکار اتنے خرافاتی تھے. امام کے سجدے میں فوٹو کھینچ کے کہتے تھے بتائیو کتنی انگلی لگ رہی ہے تمہاری؟ وہاں بتایا کہ کوئی امام زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے، نام نہیں بتاؤں گا، بہت مرکزی جگہ ہے. اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے علاقے کی یوپی کی نہیں ہے. تو نماز میں فوٹو کھینچ لیتے امام کے پیروں میں. یہ بتا تو سجدے کر رہا ہے کہ فوٹو کھینچ رہا ہوں؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری اور ہماری عبادتوں کا ذوق دیکھو. یہی کی مسجد سے نکل کے یہی کہے گا انگوٹھا ہل گیا تھا، چل اس کا انگوٹھا ہل گیا تھا، تو کدھر کھڑ گیا تھا؟ نماز پڑھنے گیا تھا کہ تاکنے گیا تھا؟ اس کا نام عبادت ہے؟ پوچھ علی سے عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی عبادت میں تیر اتنا سخت تھا کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. سجدے میں گئے تیر کھینچ گیا پتہ تک نہیں چلا. دل لگایا کبھی رب سے نیت باندھ کے کہہ رہا ہے یہاں سے جا کر کے گوشت والے کا بھی حساب کرنا ہے اور اس نے جو ریٹ لگایا وہ مہنگا لگایا اس کو بھی سجدہ کرنا ہے. امام صاحب رکوع میں بندہ پہلے ہی سجدے میں پڑا ہے. یہ عبادت ہے ہماری. جی ہمیں تو مرزا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں تو انجینئر اچھا لگا، ہمیں تو ڈاکٹر اچھا لگا. لگے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ تیرے سینے میں نہ عشق خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ ہے. ڈاکٹر
بار کی وہ بات یاد رکھنا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ پوری زندگی اعلیٰ لوگوں کی حفاظت کی، اور آخر میں آپ نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، میری تعلیمات کو سینے سے لگائے رکھنا، میں سمجھانے تمہارا اٹھ کے قبر سے نہیں آؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جسے 100 سے زیادہ علوم پہ مہارت حاصل ہے؟ مرزا تو پل چھٹ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر تو پال برابر بھی نہیں ہے، آتا کیا گئی نے وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ بھی کہہ دیا تھا اگر مشیت نے روکا نہ ہوتا احمد رضا قیامت کا دن بھی بتا دیتا، وقت بھی بتا رہا۔ تم کیا جانو احمد رضا؟ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامو، دیکھنا یہ مرزے، یہ ٹکڑیے، یہ سڑیل، یہ نریل، یہ گڑیل، یہ سارے کے سارے جہنم میں چل رہے ہوں گے، اور جتنے عاشق رسول ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے میں چل رہے ہوں گے، اور یہی کہتے ہوں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہاں پر بھی اتنی دور بول رہے ہیں، یہ مل جائے تو پیشاب نکال دیا جائے۔ یہ پاکستان میں چیلنج ہے، انڈیا میں آ کے دیکھ اعلیٰ حضرت کے گھر کا بچہ ہی اگر ہوش نہ اڑا دے تو بات کرنا، ہاں جو گھر بیٹھے دلیلیں دے رہا ہے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی گلی میں ٹہلنے والا بچہ تو چھوڑیے، دکانداروں کو بھی اکثر مسئلے یاد ہے، ان کی گلی میں انگوٹھی بیچنے والا بھی آدھا مولوی ہوتا ہے۔ جائیے پوچھو نا کہ انگوٹھی میں بھئی یہ کائی کی ہے، تو خود بتا دیتے ہیں حضرت جی 60% سے زیادہ چاندی ہے، ہاں 50 سے نیچے گئی تو ہم بھی جانتے ہیں نماز نہیں ہونی ہے۔ یہ ان کے دکانداروں کے علم معاملات ہیں، پھر ان کے خاندان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں اعلیٰ حضرت نے مختصر سی زندگی میں اتنا کچھ کر دیا کہ صبح قیامت تک کسی نئی تحقیق کی آسانی سے ضرورت نہیں پڑے گی، اور انہوں نے کہا تھا سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو جائے گا، زور سے دل کو بھی آرام ہو جائے گا، تو کریں گے انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ لوگ الجھاتے رہتے ہیں، کوئی کہہ رہا چوتھا مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہا چھٹا مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہا پانچواں مسئلہ ہے۔ ہمارے سنی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ کے امام اعظم ہے۔ جب کہ امام احمد رضا کو پڑھو تو ان کی تحقیق پہ امام احمد حنبل بھی مسکراتے ہیں، امام مالک بھی خوش ہوتے ہیں، امام شافعی کے بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسا کام کیا کہ امام نے صرف یہ مت کہیے مسلک امام اعظم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بلکہ یہ کہیے مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کہ سچا ہمارا نبی۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے دنیا کو بتا دیجئے کہ عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ دو لیڈر اس میں رکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سمجھ کے میری بات؟ کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کسی انجینئر، کسی مرزے، کسی ڈاکٹریا کو نہیں سننی ہے جن کے منہ خود منحوس ہو، وہ کیا دین کی روشنی بانٹیں گے۔ اور رہ گئی بات خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی تو ایک بہت بڑا نام حجت الاسلام، ہاں غزالی دورہ، ایسا چہرہ جو دیکھتا تھا خدا کی قسم ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ گزر کے جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی، آپ اکثر چہرے پر کپڑا تھوڑا سا لٹکا کے رومال وغیرہ ڈالے رہتے ہیں، ایک دن نہ رومال ہٹا، اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھ کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہے۔ تو دیکھنے والے نے کہا اب مجھے ان کے قدموں پہ لے چلو۔
میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہ اگر بریلی کا حامد ایسا ہے تو مدینے کا محمد کیسا ہو. یہ قالیت ہے. اور فرمایا گیا، اور ہوش میں رہنا، ایک بات اور کہہ جاؤں، پیر بہت پھر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، پیر بہت بول رہے ہیں، جبے شاہ، ڈنڈے شاہ، لٹیا شاہ، پھٹے شاہ، ڈنڈے شاہ، ایک دن پتنگ شاہ بابا، ایک دن ملنگ شاہ بابا، بھائی سب کے شاہ لگائے چلے جاتے. سنیں، پیر اسے بنانا جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، باتیں کرو تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. ایسے شخص کو پیر بنانا، ورنہ بہت سے پیروں نے بیڑا گرک کر رکھا ہے، بہت سے پیروں نے بیڑا گرک کر رکھا ہے، ٹھیکہ دیے بیٹھے. ہمارا ہو گیا تو اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، نہ جتنی زکوٰۃ ہے ہم ہی دے دیں، خیرات بھی ہم ہی دے دیں. پہلے ایسا ہوتا تھا زکوٰۃ خیرات مدرسوں کو ملتی تھی تو مدرسے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. اب تو نذرانہ تو پیر صاحب کا ہے ہی ہے، فصلانہ بھی پیر کا ہے، اور وہ عشرانہ بھی پیر کا ہی ہوگی. مدرسے والوں کو 10 روپے کی زکوٰۃ. بھائی بچیے ان چیزوں سے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اس کا ہاتھ تھامیے جو رشتہ بینک سے مضبوط نہ کرے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ سے مضبوط کر دے. میرے بچوں، نوجوانوں، مسئلہ کیا حالات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. کوشش یہ کیجئے کبھی الجھنے لگے، کبھی دماغ کے نہیں اس کو بھی سنا جائے، اس کو بھی، یار بات تو بندہ صحیح کر رہا ہے، بات میں تو دم ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. دور ایسا بھی آنا ہے کہ لوگوں کے کہنے سے بارشیں ہونی ہے. ایسا بھی دور آنا ہے کہ جنت دوزخ ساتھ لے کے گھومیں گے، مگر دور خطرناک ہونا ہے، دور خطرناک ہونا ہے. ایمان بچانا ہے تو مسئلہ کے حالات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اپنے رب سے رشتے مضبوط کیجئے، اس سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، آج خدا ترسی ختم ہو گئی. صحیح سے اعلیٰ حضرت کو بندہ پڑھ لینا، اسے جینے کا شعور آ جائے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، آپ کے گھر پہ ایک بچہ رہا کرتا تھا، اکثر افطاری میں کھانا، سحری میں کھانا، وہی بچہ لایا کرتا تھا. سنیں ذرا، سنیں بہت سے، بڑی آسانی سے دل توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی دیکھا جائے. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم، خدا کی قسم آج تک کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا. ورنہ لوگ چند لائنیں لکھ کے اپنی اوقات بتا دیتے ہیں، 5 منٹ بول کے حیثیت سامنے آ جاتی ہے. امام احمد رضا کی تصنیفات کو پڑھتے پڑھتے صدیاں بیت گئی، آج تک لوگ اندازہ ہی نہیں لگا پائے کہ کیا بتایا تھا. اتنے بڑے اور عاشق بھی اتنا بڑا جو مدینے جا کے ضد کرے تو حضور چہرہ دکھا دیتے ہیں. اتنا بڑا عاشق بھی ہے. انہوں نے کتابوں کے خطبے ایسے لکھ دیے کہ لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. خطبے نہیں پڑھے جاتے، کتاب کیا سمجھیں گے. تو میری بات سنیے گا، یہ جو گھمنڈ کر رہے ہیں نا، دین کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، چلیے ایڈٹ کریے، کہہ رہے بہت اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی لینگویج ہے اس کی، بتاوے رضویہ کا خطبہ پڑھوا دو اس سے، چاندی کے برابر سونے میں تولوں گا اس کو. پڑھے صحیح، بتائے کیا مطلب ہے خطبے کا. مگر معلوم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. تم اعلیٰ حضرت سے دور ہو، تم اس لیے یہ کتے گھس رہے بیچ میں. تم اگر قریب ہوتے اوقات نہیں تھی کسی کے اندر آ جاتے. دیوار مضبوط ہو تو پانی اندر آئے گا. بولو آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا نا. یہاں بچہ ہو سردی لگے گی؟ نہیں لگے گی نا. بھائی جب امام احمد رضا سینے میں ہو تو مرزیہ آ جائے. چچوندر کی اولاد کی اوقات کیا ہے، حالت کو پڑھی اور سمجھیے. خدا ترسی کا عالم کیا تھا، سرکار یاد آیا. بچہ کھانا لے کے آتا تھا، اتفاق سے ایک دن لیٹ ہو گیا بچہ. آیا تو سرکار اعلیٰ کا تھپڑ مار دیا بچے کی، وہ روتا وہ پیچھے لگا. پھر خیال آیا احمد رضا بچے کو مار دیا. بہت پریشان ہے. آپ نے حضور صدر الشریعہ اور ملک العلماء تو ان دونوں کو حکم دیا ذرا تلاش کرو وہ بچہ کا. کہا مجھے نیند نہیں آ رہی.
सहरी तक बच्चे को तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। जानते हो जब सहरी में बच्चा आया ना खाना लेके, खाना रख दिया, आला हज़रत जमीन पे बैठ गए, कहने लगे बेटे मैंने तुझे मारा था, माफ कर दे। है जो लोग तो आज कहते नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा, हमें नहीं करनी है माफी होती, हमारी अपनी शान है। कहा बेटे माफ कर दे, बच्चा रो दिया, हुजूर क्यों? तो मैंने तुझे मार दिया था, सरकार गलती थी, मेरी देर हो गई थी, आपने मार दिया तो क्या हुआ? नहीं बेटे माफ कर दे। कयामत में अपने नबी को कौन सा जवाब देगा? ये बात कह रहे, रो रहे। उसने कहा अच्छा चाहिए, मैंने आपको माफ कर दिया। कहने लगे नहीं, अभी दिल ठंडा नहीं हुआ, हाथ ला मेरे मुंह पे तमाचा मार जैसे मैंने तेरे मारा था। किसमें खुदा तरसी है यार, ला के दिखाओ। जो हजारों बीघे जमीन का मालिक हो, लाखों उलमा जिसके आगे जानू अंदर तय करते हो, लोग जिसकी जियारत के लिए दीदार के लिए खड़े रहते हो, वो कहता मार तमाचे। बच्चा रो देता, हुजूर ये जरूरत नहीं कर सकता। कहने लगे यार दुनिया की हया बर्दाश्त है, कयामत की शर्मिंदगी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यही माम इसका मोहब्बत है। पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। जिसने आला हजरत को सीने में बसा लिया, समझ लो वो जन्नती हो गया, वो जन्नती हो गया। इसलिए अपने रब से डरिए, तौबा कीजिए। तुम्हारा रब क्या कहता है? वो कहता जब दुनिया सो जाए तो उठ जा, उठ जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात पढ़, मुझे मना। वो कहता अगर तू 2 रकात ना भी पढ़ सके तो उठ, मुसल्ले पे बैठ जा खाली। मैं ये तो नहीं कहता सजदे में सुनूंगा सिर्फ, मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ क़याम में सुनूंगा। वो कहता नहीं है हिम्मत मुसल्ले पे भी आने की, बिस्तर पे उठ के बैठ जा और अपने गुनाह याद कर ले, चंद कदरे लेके आ जा आंखों में, आंसू गिराना तेरा काम है, तुझे जन्नती बनाना मेरा काम। आओ अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो, राजी करो अपने रब को। नौजवानों अपने रब की बारगाह में आओ। हराम से बचना है, हलाल खाना है, हलाल खाना है। अपनी कमाई को अच्छी नेक जगह खर्च कीजिएगा। मसाजिद का एहतराम करें, मदारिस की कदर करें, उलमा की इज्जत करें, मसलक आला हजरत को सीने में बसाए रखें और नस्ल आला हजरत को सर का ताज बनाए रखें। ये भी याद रखिएगा, कुछ छछूंदरों को भी खुजली हो जाती है, वो आला हजरत के बेटों को पकड़ना शुरू कर देते। मैं कहता हूँ तू तो लिमिट में रहे। बेटे बेटे का झगड़ा, भाई भाई के झगड़े में तू कहाँ से यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भाई, इनकी लड़ाई भाई से हो जाए। क़यामत में आला हज़रत दोनों की कलाई पकड़ कहेंगे यार रसूल अल्लाह मेरे बेटे, मेरे ही बेटे। इनका तो काम बन गया, किधर जाना है? ना तो आला हज़रत को मुंह दिखाने का बचा, ना अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने का बचा। तो लिहाजा लिमिट में रहे, औकात में रह कर गुफ्तगू करें, बोले मगर बहुत बड़ी जगह ना बोले, वरना हर जगह चोंच मारना अच्छा नहीं होता है। कभी चोंच में बम की पिटली आ जाती है, ये ख्याल रखिएगा। हमें अल्लाह नस्ल आला हज़रत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों मेरा पैगाम समझ गए? मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करो, अल्लाह उसके रसूल से प्यार करो, हर उस शख्स से प्यार करो जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बैठ रही बाबू, बैठ रही। हज़रत का हुक्म हो रहा है कि सलाम पढ़ा लिया जाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा